سامعین کرام، نماز تہجد، دعاؤں کی قبولیت اور تقدیر کا بدلنا۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے ادھوری پڑی ہے؟ کوئی ایسی حاجت یا پریشانی جس نے آپ کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ اگر آج آپ یہ تحریر پڑھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پکار ہے، کیونکہ وہ اب آپ کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ آج میں آپ کو اس خفیہ دروازے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے تہجد کہتے ہیں۔ ایک ایسا دروازہ جس پر دستک دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، ہار مان چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معجزہ آپ کی زندگی میں دستک دے، تو اپنی زندگی کے چند لمحے اس کے نام کر دیجئے، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سفر شروع ہونے والا ہے اور آپ کی تقدیر کا لکھا بدلنے والا ہے۔ دیکھیں، جب دنیا کی خاموشی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور ہر آنکھ نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، عین اسی وقت کائنات کا مالک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی جسے شفا چاہیے، ہے کوئی جو اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب شہنشاہوں کا شہنشاہ خود دستک دے رہا ہو اور ہم غفلت کی چادر تانے سو رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ مقام محمود صرف ایک درجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس قرب کا نام ہے جہاں انسان جو مانگتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات تقدیر کا فیصلہ بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ نہیں لکھا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے قسمت لکھی ہے وہ تہجد کی سسکیوں اور آنسوؤں کے بدلے لکھی ہوئی لکیروں کو مٹانے اور بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اسے تہجد کے وقت مانگا کرو، کیونکہ اس وقت تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور آپ کی فریاد کو عرش الہی تک لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں یا آپ کی حاجت بہت بڑی ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تہجد کی نماز صرف 2 رکعت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک ایسی ڈیل ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ وہ واحد وقت ہے جب آپ کو الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے گرنے والے آنسو وہ سب کچھ بیاں کر دیتے ہیں جو آپ کی زبان نہیں کہہ پاتی۔ آپ کا رب آپ کے دل کے حال سے واقف ہے، وہ آپ کی ان تڑپتی ہوئی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے جو آپ صرف اس کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنی نیند کو اس کی خاطر قربان کرتے ہیں تو وہ اپنی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے، اور پھر وہ معجزات ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ جب آپ تہجد کے لیے مصلی پر بیٹھتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ اپنی مرضی سے جاگے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے خود آپ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ وہ آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے
جب کائنات کا نظام بدل دیا جاتا ہے اور خاص طور پر آپ کی پکار سنی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز یعنی تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحین کا طریقہ ہے۔ یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والے اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں کہ جو پریشانی آپ کو برسوں سے لاحق ہے، جس بیماری نے آپ کو تھکا دیا ہے یا جس قرض نے آپ کا سکون چھین لیا ہے، اس کا علاج اللہ کے نبی تہجد میں بتایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معجزے اب نہیں ہوتے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم نے معجزوں والے وقت میں جاگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، وہی اصل میں رحمان کے بندے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے وہ کچھ چھپا کر رکھا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ مؤثر اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رات کی تنہائی میں اپنے نفس کی نیند کو مار کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور پھر ساری رات سو کر گزار دے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب سب سو جائیں تو محب اپنے محبوب سے تنہائی میں باتیں کرے۔ تہجد کی دعا کی مثال اس تیر کی سی ہے جو نشانے پر بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے، کیونکہ اس وقت خلوص کی وہ انتہا ہوتی ہے جہاں دکھاوا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے آنسو جب سجدے کی جگہ کو بھگوتے ہیں تو وہ عرش کے ستون کو ہلا دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے بند دروازے اس لیے نہیں کھلے کہ آپ نے اب تک دستک غلط جگہ دی تھی۔ ایک بار اس وقت مانگ کر دیکھیں جب اللہ خود عطا کرنے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں وہ اللہ جو خشک زمین کو بارش سے زندگی دے سکتا ہے، وہ آپ کی بنجر پڑی ہوئی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہار لا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی انا اور اپنی نیند کو اس کی چوکھٹ پر قربان کر کے تو دیکھیں۔ جب آپ تہجد کی عادی بن جاتے ہیں تو اللہ آپ کے معاملے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو دنیا چاہتی ہے۔ تہجد کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ مصلی سے اٹھتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ کا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو بڑی سے بڑی دیوار کو گرا دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے مانگا ہے جس کے قبضے میں کائنات کی ہر کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ قربت اور یہ جواب تہجد کے وقت اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ جب آپ رات کے اس پہر ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کریم رب آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم اللہ سے اس طرح دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ تہجد تو نام ہی یقین کا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بظاہر حالات نہیں بدل رہے، لیکن یہ مان لینا کہ میرا اللہ میرے لیے راستے بنا رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تقدیر پلٹنا شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا، میں صرف دعا مانگنے کی فکر کرتا ہوں۔
کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو قبولیت اس کے ساتھ ہی میں ہے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو نیند سے بیدار کر کے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی ہے تو یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، وہ آپ کی جھولی بھرنا چاہتا ہے۔ وہ رب جو رات کی سیاہی چیر کر سورج نکال سکتا ہے، کیا وہ رب آپ کی زندگی کی اندھیری رات کو خوشیوں کی صبح میں نہیں بدل سکتا؟ جب آپ سجدے میں کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی سنبھال لے، تو یقین جانیے اسی لمحے عرش پر فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ مصلی سے اٹھتے وقت آپ کے چہرے پر وہ اطمینان ہونا چاہیے جسے کسی نے آپ کو تحریری ضمانت دے دی ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا وقت بہترین ہے۔ کبھی کبھی وہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور یہی اس کی محبت کا معجزہ ہے۔ جب آپ کا یقین اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی قدرت کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا عرش تک پہنچ کر قبولیت کا لبادہ اوڑھ چکی ہے۔ اب بس اس معجزے کے ظاہر ہونے کا انتظار ہے جو بہت جلد آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر آج آپ کے دل میں ذرا سی بھی یہ تڑپ جاگی ہے کہ آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج کی رات سونے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو منانے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی تمام پریشانیاں اس کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اپنی رحمت سے آپ کی زندگی کو معجزات سے بھر دے۔ آئیے مل کر ایک عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں تہجد کا دیا روشن کریں گے۔ اے اللہ، جو بھی اس وقت یہ تحریر پڑھ رہا ہے اور جس کے دل میں بھی کوئی ایسی حاجت ہے جو اسے سونے نہیں دیتی، یا کوئی ایسا دکھ ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، یا کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے اس کے لبوں پر تڑپ رہی ہے، یا اللہ اس کی اس خاموش پکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلیں آسان کر دے، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور ان کی تقدیر میں وہ خوشیاں لکھ دے جن کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اے میرے مولا، ہم سب کو تہجد کی مٹھاس نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی دعائیں عرش پر قبول ہوتی ہیں اور جن کے معجزے فرش والے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ اس خوبصورت دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام یا اپنی کوئی ایک حاجت لکھ کر آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کی بخشش اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے، اور فرشتے اسی وقت آپ کا نام لے کر اللہ کے حضور آپ کی حاضری لگوا دیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔